تو اس غزل کا پہلا شعر ہے، نے گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ نے یہاں پر نا کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ گل نغمہ ہوں یعنی کسی پھول کا گایا ہوا گیت ہوں، نہ پردہ ساز، نہ میں کسی قسم کی موسیقی کی کوئی آواز ہوں، میں تو صرف اپنی شکست کی آواز ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نغمے کے پھول وہاں برستے ہیں جہاں عیش اور عشرت کی مجلسیں گرم ہوتی ہیں، کیونکہ نغمے ایسی محفلوں میں ہی گائے جاتے ہیں، اور وہیں ساز کے پردوں سے ایسے مزیدار اور دلآویز گیت نکلتے ہیں۔ میں تو سر سے لے کر پیر تک درد میں ڈوبا ہوا ہوں، مصیبت کا مارا ہوا ہوں، اور اپنی بربادی اور اپنی ویرانی کا نوحہ سب کو سناتا ہوں، جس طرح کسی شے کے ٹوٹتے وقت اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ مثلا آپ گلاس کو لے لیجئے یا آپ جام کو لے لیجئے، جو شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی چیز، کہ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس میں سے ایک چھناکے کی آواز آتی ہے، یعنی یہ اس کی آخری آواز ہوتی ہے۔ تو اس کی شکست کی آواز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اس میں سے کوئی اور آواز آنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بس جو چیز ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی، اور آخری دفعہ اس نے اپنی آواز نکالی یا آواز دنیا کو سنا دی۔ تو غالب نے اپنے آپ کو اسی طرح سے تشبیہ دی ہے۔ ساز کا پردہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ساز خاص طور پر یہ ہارمونیم بجایا جاتا ہے تو اس میں ایک پردہ ہوتا ہے جس سے کہ آواز چھن کے نکلتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ ہی نہیں، وہ پردہ ہی ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو اس میں سے کوئی ساز یا کسی موسیقی کی آواز کیسے نکل سکتی ہے۔ آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ تو اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز۔ آرائش تو آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنا یا کسی بھی چیز کو سنوار کے زیادہ خوبصورت بنانا، اور خم کاکل کہتے ہیں کہ زلفوں کے پیچ و خم، یعنی وہ زلفیں جو کہ گھنگریلی ہوں، جن میں کہ گھنگر پڑے ہوئے ہوں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں، اور اندیشے کے تو آپ جانتے ہیں کہ وسوسے، سوچنا کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو اندیشہ ہائے جو ہے وہ اندیشے کی جمع ہے، یعنی اندیشوں، اور دور دراز وہ خیالات ذہن میں پیدا ہونا جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے، دور دراز یعنی بہت دور تک کی باتیں سوچنا کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ اے میرے محبوب، تو اپنی زلفوں کے جو گھنگر ہیں، جب پیش و خم ہیں، ان کو سنوارنے میں مصروف ہے، تو تجھے ہم جیسے عاشقوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا خیال کب آ سکتا ہے؟ اور میں ایسی فکروں میں الجھا ہوا ہوں جن کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، یعنی دور دراز تک ہے۔ اب وہ فکریں کیا ہیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، تو غالباً اس لیے کہ ہر شخص اپنے احوال کے مطابق ان کی جو بھی تعبیر چاہے وہ کر لے۔ تو انہوں نے مثلا ہم نے مولانا حسرت موہانی کی رائے کہیں پر پڑھی تھی کہ انہوں نے محبوب نے زلفوں کے پیچ و خم کی آرائش اس لیے ضروری سمجھی کہ عاشق کو اس آرائش کے ذریعے سے وفا کے رشتے میں جکڑ کر رکھتے۔ شاید اسے محبوب کو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ عاشق کو مجھ سے پہلی جیسی محبت نہیں رہی، تو عاشق ایسی بدگمانی کو اپنے عشق کے لیے باعث شرم سمجھتا ہے۔ اور مولانا طباطبائی ایک بزرگ ہیں جنہوں نے کہ غالب کی شرح لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آرائش سے محبوب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اب کون کون عاشق ہے، اور عاشق کے لیے ایک اندیشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح دوسروں کو بناؤ سنگھار دکھانا مقصود ہو،
تو مختلف لوگوں نے اس کی مختلف شرح لکھی ہے، جن اس میں سے جو بھی آپ کو زیادہ مناسب لگتی ہو آپ وہی سمجھ لیجئے۔ اگلا شعر ہے کہ لاف تمکی فریب سادہ دلی، ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز۔ تمکی کا مطلب ہوتا ہے ایک شان، ایک وقار، بلکہ ضبط کی شان، اور سینہ گداز کہتے ہیں سینے کو گھلا دینے والا، یعنی سینے کو پگھلا دینے والا۔ اور راز ہائے جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ ہائے لگ جاتا ہے تو وہاں جمع اس سے مراد دیتے ہیں، جیسے ابھی پچھلے شعر میں ہم نے آپ کو بتایا اندیشہ ہائے مطلب بہت سے اندیشے، اور راز ہائے کا مطلب ہوگا بہت سارے راز۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں اس شعر میں کہ عشق میں صبر اور ضبط کی جو شوخیاں دکھانا یا ڈینگیں مارنا اور یہ سادہ لوہی، یہ سب ایک فریب ہے، یعنی انسان سادہ دلی سے اس قسم کے دھوکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن عاشق کے سینے میں ایسے راز یا ایسے بھید ہوتے ہیں جو سینہ گھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور کون ہے جو ان حالات میں صبر اور ضبط کا دعویٰ کر سکے اور سادہ لوہی سے اس فریب میں مبتلا ہو جائے؟ تو اچھا شعر ہے، اچھے معنی کرنے کی کوشش کی ہے غالب نے اس شعر میں۔ اگلا شعر ہے کہ ہوں گرفتار الفت صیاد، ورنہ باقی ہے طاقت پرواز۔ وہ گرفتار تو آپ جانتے ہیں کہ پکڑا جانا یا پھنسا ہوا ہونا، اور الفت کہتے ہیں محبت کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، مجھے تو اصل میں شکاری کی محبت نے گرفتار کر رکھا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے بازوؤں میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے، میں اڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے شکاری سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کی محبت نے مجھے ایک طرح سے قید کر رکھا ہے۔ اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں الجھے رہنا صرف دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان چاہے تو یہ تمام بندھن توڑ کر آزاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت ہی موجود نہیں، وہ اپنی خوشی سے ان بندھنوں میں بندھا رہتا ہے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز۔ اب اس میں کوئی خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ ستمگر ستمگر ظالم کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے محبوب کو کہا ہے، اور ناز آپ جانتے ہیں محبت کے جو نخرے ہوتے ہیں ان کو کہہ لیجئے، اور حسرت ناز، حسرت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی خواہش کے خیال میں رہنا جو پوری نہ ہو رہی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایسا دن کب آئے گا کہ میں اپنے جو میرا ظالم محبوب ہے اس کے ناز و انداز سے مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ ابھی تک تو صرف ناز و انداز کی حسرت ہی دل میں ہے، اور اسی حسرت کا میں تختہ مشق بنا ہوا ہوں، تو وہ دن کب آئے گا؟ اگلا شعر ہے کہ نہیں دل میں میرے وہ قطرہ خون، جس سے مشگاں ہوئی نہ ہو گلباز۔ مشگاں تو آپ کو ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ پلک کو کہتے ہیں، اور گلباز کا مطلب ہوتا ہے پھولوں سے کھیلنے والا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب خون کا ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میری پلکوں نے پھولوں کی ہولی نہ کھیلی ہو، یعنی دل میں جو بھی قطرہ خون تھا وہ آنکھوں میں پہنچا، اور پلکوں نے پھول سمجھ کر اس سے
کھیلنا شروع کر دیا۔ لفاظی ہے بہت عمدہ، بہت اچھی۔ اگلا شعر ہے کہ اے تیرا غمزہ یک قلم انگیز، اے تیرا ظلم سر بسر انداز۔ انگیز کہتے ہیں اٹھانے والے کو، جذبات کو تیز کر دینے والے کو، یعنی جذبات کو برانگیختہ کر دینے والے کو۔ تو اس کی کوئی خاص بہت مشکل شرح نہیں ہے، اور غمزہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، نخرہ یا جو محبوب اپنی ادائیں دکھاتے ہیں ان کو غمزے کہتے ہیں، یا غمزہ یہاں پر انہوں نے اس کو صیغہ واحد استعمال کیا ہے تو آپ اسے غمزہ کہیے۔ تو اس کی شرح میں کوئی خاص ایسی بات ہے نہیں، بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ تیرا ہر جلوہ سراسر میرے جذبات کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور تیرا ہر ظلم جو ہے نا وہ بس تیرا ناز و انداز ہے۔ اس سے زیادہ اس شعر میں کوئی خاص بات ہے نہیں جو بیان کی جائے۔ اگلا شعر ہے تو ہوا جلوہ گر مبارک ہو، ریزش سجدہ جبین نیاز۔ ریزش کہتے ہیں گرنے کو، یعنی کوئی چیز جو گر پڑے اس کو کہتے ہیں۔ تو اور سجدہ جبین نیاز، سجدہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور جبین نیاز وہ پیشانی جو سجدے میں جھکائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنا جلوہ دکھایا، اور اس پر یہ اس نیاز مند کی پیشانی کا سجدے میں گر جانا تجھے مبارک ہو۔ اگلا شعر ہے کہ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ غریب تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اور غریب نواز وہ ہوتا ہے جو غریبوں کا خیال کرے، ان کے بارے میں سوچے، ان کی مدد کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب سے مخاطب ہیں کہ اگر تو نے میرا حال پوچھ لیا تو کچھ خاص بات نہیں تھی اس میں، کیونکہ میں تو غریب ہوں اور تو غریبوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس شعر کو ایک تھوڑا سا ہلکا سا طنزیہ انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ بہت نعمتیں ملیں تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمارا حال پوچھا ہے، ہمارا خیال کیا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات اس لیے نہیں ہے کہ تو ہے ہی غریبوں کے حال پر رحم کرنے والا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ اسد اللہ خاں تمام ہوا، اے دریغا ورند شاہد باز۔ اب اس میں شاہد باز دیکھنے والا، نظارے کا شوقین، جلوہ دیکھنے والا، اور تمام ہوا کا مطلب ہے کہ ختم ہو گیا، مر گیا، اور رند کہتے ہیں شرابی کو۔ تو اس کی ہم کچھ اس کا مطلب ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنا پورا نام انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے اس شعر کے مقطع میں کہ اسد اللہ خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور دریغہ کا مطلب ہے یعنی افسوس کہ وہ رند جو حسینوں سے محبت رکھتا تھا، جس کا جو شیوا تھا وہ حسن پرستی تھا، اب ایسا کون ہے جو اس کی جگہ لے سکے۔ اسد کی جگہ پورا نام استعمال کیا ہے، شاید کہا جائے بے تکلف شعر میں آ سکتا تھا اس لیے کیا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ مرزا غالب کے شعروں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں کہا ہے، آپ نے ایک پہلے بھی ایک شعر میں، وہ شعر بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی ایک شعر میں کہہ چکے ہیں، مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی وہ غزل جو ہم نے
اس کے مطالب سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ کے لیے منتخب کی تھی۔ تو اب مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔